دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ رجب کا دوسرا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اللہ رب العالمین کی ایک ایسی خاص اور لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت اور بابرکت دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل آج آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اللہ رب العالمین کی اتنی لاڈلی ہے، اتنی خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کی حاجات، تمام معاملات مصلی چھوڑنے سے پہلے پورے ہو جائیں گے۔ دوستوں، یہ دن بڑی قبولیت والا ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس چیز کی حاجت کر کے، نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ رجب کی 11 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب کی آمد ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت سے بھرا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا رب آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ دوستوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پالائی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب میں جو بیج بوئیں گے وہی آگے جا کر کاٹو گے۔ اللہ والوں، ماہ رجب جو کہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ رجب جسے اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن ایک تسبیح کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا، ایک ایسا خاص، ایک ایسی جامع تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس گھر میں بھی یہ خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس بیماری کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دولت والے اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو صرف اتنی بار پڑھنا ہے جتنی آپ کی عمر ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اگر اس تسبیح کو اتنی بار پڑھ لیتے ہیں جتنی آپ کی عمر ہے تو یقین کریں 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔
آپ کے نصیب میں آ جائے گا۔ آج یہ خاص تسبیح اللہ رب العالمین کے یہ خاص نام کا وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور جو میں یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایسا خاص اور جامع وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا، ہمارے جینے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ والوں، آج کل کے دور میں تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رزق کے حوالے سے وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رازق اللہ ہے، جب اللہ پاک بھی دینے کو تیار ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بھی بتا دی، اپنی صفات بھی بتا دی، تو کیوں نہ اللہ رب العالمین سے ہی مانگا جائے۔ جب رازق اللہ ہے اور جب رزق اللہ پاک دینے پر قادر ہے، تو کیوں نہ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص تسبیح پڑھ کے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص اور بادشاہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور جتنی آپ کی عمر ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں، پہلے آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری اتوار کا دن ہے، تو لہٰذا پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اپنے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے آج ماہ رجب کا واسطہ، پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، میرے مولا تجھے دوسرے عشرے کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، ان کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مولا ہم سب کو اپنی غلامی میں رکھ، میرے مولا ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بننے دینا۔ میرے مولا جادوگروں سے بچا، ان کے شر سے بچا، حاسدین کی محفلوں سے بچا، چغلخوروں کی محفلوں سے بچا۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں کبھی بھی اپنی بہنوں کا مال کھانے والا نہ بنانا، ہمیں ہمیشہ ہر کسی کا حصہ ادا کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، جو بچے نشوں میں لگ گئے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، میرے مولا ان بچوں کے لیے تو بہترین اسباب پیدا فرما دے، ان ماؤں کو سکون عطا فرما اور ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما، ان سب کو عروج عطا فرما، ان سب کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما، ہم سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار کا دن ہے۔ آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر
मुसल्ले पर बैठना है और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई नया मकान चाहता है, कोई अपने कारोबार को मजीद उरूज और तरक्की पर देखना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, आप मनपसंद शादी चाहते हैं, या फिर आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, और या फिर आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, यानी आपका जो भी मकसद है, मैं तो ये कहता हूँ जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको ये लगता है कि ये मेरा काम हो नहीं सकता, आज माह रजब की 11 तारीख दूसरी दौलत वाले इतवार के दिन आप लोगों ने अपने उस खास मकसद की नियत करनी है जिसको आप लोग नामुमकिन समझते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी वो नामुमकिन हाजात भी मुमकिन होकर रहेगी। बस आप लोगों ने आज माह रजब की 11 तारीख दूसरे इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अब आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखकर फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीहा पढ़कर वजीफे का आगाज कर दें। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर क्या करना है? अब आप लोगों ने पहले नंबर पर अल्लाह पाक के वो कौन से सिफाती नाम पढ़ने हैं जिस नामों को पढ़ने से अल्लाह पाक आपको रिस्क बेशुमार अता फरमाएगा। आप लोगों ने या गनीयू या मुगनीयू को पढ़ना है। या गनीयू या मुगनी इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक के दो नाम हैं। या गनीयू का मतलब होता है एक गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, गनी करने का मकसद ये नहीं कि आपके पास दौलत आ जाए। अल्लाह पाक आपको अगर इल्म अता फरमा दे तो ये भी गनी होने की ही अलामत है। अल्लाह पाक आपकी इज्जत दूसरों के दिलों में पैदा फरमा दे, ये भी गनी होने की ही अलामत है। तो लिहाजा आज माह रजब की 11 तारीख दूसरे इतवार के दिन आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को पढ़ना है। ये अल्लाह पाक के दोनों बहुत खास नाम हैं, दोनों बहुत मुजर्रब नाम हैं। आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को पढ़ना है। या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को सिर्फ और सिर्फ इतनी बार पढ़ना है जितनी आपकी उम्र है। यानी आपकी उम्र अगर 10 साल है तो आपने 10 बार पढ़ना है। अगर आपकी उम्र 11 साल है तो 11 बार। अगर आपकी उम्र 20 साल है या 25 साल है, यानी जितनी आपकी उम्र है, आप लोगों ने उस उम्र के मुताबिक ही इस खास तस्बीह, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब आप लोग या गनीयू या मुगनी को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? एक बात ध्यान में रखिएगा, आज माह रजब की 11 तारीख है और ये दूसरी इतवार है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस वजीफे को लाजमी करना है, क्योंकि देखते ही देखते पहला अशरा गुजर चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा महीना ही हमारे हाथों से निकल जाए। अल्लाह वालों, अगर पूरा महीना हमारे हाथों से निकल गया तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक की तरफ से भी हमारे ऊपर आजमाइश आ जाए, नाराजगी आ जाए। तो बेहतर यही है कि आज माह रजब की 11 तारीख दूसरे इतवार के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को खुद भी पढ़े और सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अल्लाह वालों, आप लोग खुद तो वजीफा पढ़ते हैं लेकिन इस वजीफे को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो लिहाजा कोशिश यही किया करें कि खुद भी पढ़ें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें,
کیونکہ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں گے تو اللہ پاک پہلے آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اگر آپ لوگ دوسروں کو نظر انداز کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو نظر انداز کر دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں، اپنے تمام گروپس میں شیئر کر دیں، اپنے تمام جو بھی آپ کا فیس بک کا پیج ہے یا فیس بک جو بھی ہے آپ کے پاس، یعنی کہ سب تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور جو لوگ آپ لوگ جانتے ہیں اپنے دوست احباب کو، ان کو ایسے ہی براہ راست بتائیں، تاکہ آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے یا محیمینو کو پڑھنا ہے۔ یا محیمینو ایک بار ہو گیا، یا محیمینو 2 بار ہو گیا، یا محیمینو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا محیمینو کو پڑھنا ہے۔ یا محینو کو پڑھنے سے آپ کے جسم میں، آپ کے سینے میں ایسا نور پیدا ہوگا جو آپ کو سکینہ عطا فرمائے گا۔ سکینہ کا مطلب سکون ہوتا ہے۔ جو بھی یا محیمینو پڑھتا ہے اللہ پاک آسمان سے اس کے لیے سکون اتارتے ہیں، سکینہ اتارتے ہیں۔ اور اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یا محیمینو پڑھے گا، یعنی ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یا محیمینو جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس طرح سے رزق کی اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے کہ اللہ والوں یقین کریں، میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے جو بندہ آج یا محیمینو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے آسانی کریں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اس خاص وظیفے کو آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ یا غنیو یا مغنی کو پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آپ لوگوں نے یا محیمینو کو 11 بار پڑھنا ہے، یعنی آج 11 تاریخ ہے اور 11 کی نسبت سے 11 بار ہی آپ لوگوں نے یا محیمینو کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اللہ والوں یہ دونوں ایسے خاص نام ہیں جو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کا خود اپنا نام ہے یا اللہ، اور دوسرا نام ہے اللہ پاک کے حبیب کا، یعنی محمد جو نام ہے وہ ہمارے نبی پاک کا نام ہے اور اللہ رب العالمین کے حبیب کا نام ہے۔ یہی وہ لاڈلی تسبیح ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے آج یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ، یعنی آج کا چوتھا عمل کون سا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا غنیو یا مغنی کو پڑھا، کتنی بار پڑھنا ہے؟ جتنی آپ کی عمر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا محیمینو کو پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ ایک تسبیح کی صورت میں پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو ذرا سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا، یعنی کہ یہ سورت 1 بار پڑھ لی، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو بھی ملائیں گے۔ وہ کیسے ملائیں گے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ دونوں کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو 1 ہوگا۔ پھر سماعت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ دونوں صورتیں بہت خاص ہیں،
ایک صورت اللہ پاک نے جب نازل کری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غمزدہ تھے، سب سے زیادہ ٹینشن میں تھے، سب سے زیادہ آزمائش میں تھے، کیونکہ آپ کے شہزادے کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ آپ کو بہت برے الفاظوں سے یعنی ابتر کہہ رہے تھے۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ وہ ابتر کہتے تھے تو نبی پاک کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، یعنی نبی کو تکلیف ہوئی تو جواب کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے۔ رب نے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، یعنی کوثر سے نوازا۔ جو کوثر ہے وہ نہر کا بھی نام ہے، اور کوثر کے معنی ہوتے ہیں نعمتیں، یعنی ان گنت، بالکل بے شمار، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتوں سے ہم نے آپ کو نوازا۔ تو آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یعنی کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جو قربانی کا ذکر ہے وہ اس صورت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب کیا صورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور کیا ہے؟ انا شانئک ھو الابتر، یعنی جو آپ سے بغض رکھے، جو آپ کو تکلیف دے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اگر میں سادہ ترجمہ کروں تو جو آپ کو بے نسلیں بول رہے ہیں ان کی نسل باقی نہیں رہنے والی، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں ابھی نبی پاک کی اہل بیت موجود ہے، لیکن وہ جو نبی پاک کو تانے دے رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں، تاریخ میں ان کے نام نہیں ملتے۔ یہ چند نام ہیں جن کے نام ملتے ہیں، ورنہ تاریخ میں نام نہیں ملتے۔ بڑے بڑے بدماشوں نے نبی پاک کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اللہ پاک ان سب کو غارت کرے، ان سب کو جہنم کا مزہ چکھائے۔ اب آپ لوگوں نے آج کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا غنیو یا مغنی۔ دوسرے نمبر پہ یا مہیمنو۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا اللہ یا محمد۔ اب چوتھے نمبر پہ یہ قرآن پاک کی دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 11 بار۔ آج کیونکہ 11 تاریخ ہے اس لیے 11 بار پڑھیں گے۔ اگر 12 ہوتی تو 12 بار پڑھتے، 13 ہوتی تو 13 بار پڑھتے، لیکن 11 تاریخ ہے تو آج آپ لوگوں نے 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پھر پانی کے گلاس پہ دم کر دیں۔ پانی کے گلاس اگر اپنے پاس آپ نے رکھا ہے، جس طریقے سے میں کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اپنے پاس پانی کا گلاس ضرور رکھا کریں، اور اس پہ دم بھی ضرور کیا کریں، اور اس پانی کو پہلے پی جائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں دیکھیں یہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے وظیفہ صحیح طریقے سے کر لیا، وظیفہ اچھے انداز میں کر لیا، لیکن دعا مانگنے میں کیوں جلد بازی کرتے ہیں؟ اللہ والوں مثال کے طور پر کسی کے پاس آپ ادھار مانگنے گئے، آپ لوگ کس طریقے سے مانگیں گے؟ تیز مانگیں گے کہ یار ادھار دے دے، یہ پریشانی، وہ یہ بولے گا بھائی تمیز سے بات کر، کس طریقے سے بات کر رہا ہے، اس طریقے سے بات کر میرے سمجھ میں آئے۔ اللہ والوں جب ہم لوگ اپنے دوستوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہی کیوں ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا یہ بھی کام ہے، ہمارا وہ بھی کام ہے۔ اللہ والوں کاموں کو چکروں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک کی ہم لوگوں نے اہمیت نہیں کری، ہم لوگوں نے اس طرح سے عبادت نہیں کری جس طریقے سے کرنے کا حق تھا۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب تھے؟ کیونکہ وہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا فضل فرماتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سوچیں ایک ماں ناراض ہوتی ہے، اور جب کوئی بچہ اپنی ماں سے معافی مانگ لے اور اپنی ماں کو راضی کر لے تو وہی ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ بچہ بولتا نہیں ہے کہ مجھے میری پسند کا کھانا کھلاؤ، لیکن اس کی پسند کا کھانا بنتا ہے، اس کو چائے اچھی ملتی ہے، اس کو کافی ملتی ہے، وہ جس قسم کا انڈا کھانے کا بولتا ہے اس کو وہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ پاک ہے میری ماں۔ اللہ والوں سوچیں دوستو، یہ اللہ پاک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ سوچ نہیں سکتے کہ جب رب کو راضی کر لو گے تو کتنی نعمتیں ملیں گی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھا فائدہ نہیں ہوا۔ یار قرآن نے فائدہ نہیں دیا، پھر کون آپ کو فائدہ دے گا؟ آپ خود بتاؤ۔ قرآن فائدہ نہیں دے رہا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی پریشانی جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے فرما دیا ہے قرآن میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔
یعنی جس کی نیت کر کے پڑھو گے قرآن کو، اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو پورا وظیفہ بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسرا یہ اتوار کا دن ہے، تو کوشش کریں کہ 11 باری اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور اللہ والوں، اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔